151ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب بادشاہ قمر الزمان سیر و شکار سے لوٹا اور اس نے اپنی دونوں بیویوں کو بیمار پایا اور اس نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ان کے سوتیلے بیٹے ان پر بری نظر رکھتے ہیں اور انہیں بدفعلی پر آمادہ کرتے ہیں۔ تو ملکہ بدور کے بعد اس کی بیوی حیات النفوس نے بھی اسی قسم کا قصہ بیان کیا اور کہا کہ اس کے ساتھ بھی اس کے سوتیلے بیٹے امجد نے وہی حرکت کی اور یہ کہہ کر خوب روئی اور واویلا کرنے لگی اور بولی کہ اگر تم میرے ساتھ انصاف نہ کرے گا تو میں اپنے باپ ارمانوس سے شکایت کروں گی۔ غرض کے دونوں سوکنے اپنے شوہر قمر الزمان کے آگے بلک بلک کر خوب روئیں۔ جب بادشاہ نے اپنی دونوں بیویوں کا قصہ سنا اور ان کو روتے دیکھا تو اسے یقین آ گیا کہ وہ سچ کہتی ہیں۔ اس پر اسے حد سے زیادہ طیش آیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اپنے دونوں بیٹوں کو قتل کر ڈالے گا۔ اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اتنے میں اس کا سسر بادشاہ ارمانوس آ گیا، کیونکہ اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کا داماد شکار سے لوٹ آیا ہے، اور اس نے دیکھا کہ قمر الزمان تلوار کھینچے ہوئے ہے اور مارے غصے کے اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ جب اس نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں امجد اور اسد کی بد نظریوں کا ماجرا سنایا اور کہا کہ میں ابھی جا کر انہیں قتل کر دوں گا اور اپنے ہاتھ سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ بادشاہ ارمانوس کو بھی ان دونوں پر بہت غصہ آیا اور کہنے لگا کہ اے بیٹا، تیرا یہ غصہ بالکل جائز ہے، خدا ان پر لعنت بھیجے، اولاد ہو کر اپنے باپ کے حق میں برائی کرتے ہیں، لیکن اے بیٹا تو نے سنا ہوگا کہ جو انجام پر غور نہیں کرتا زمانہ اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ بہرحال وہ تیرے بیٹے ہیں، اس لیے یہ مناسب نہیں کہ تو خود انہیں اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ ایسا نہ کر، بعد ازاں تجھے افسوس ہو اور تو انہیں قتل کر کے پچھتائے اور پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ تو انہیں کسی غلام کے ہمراہ جنگل میں بھیج دے تاکہ وہ انہیں وہاں قتل کر آئے اور ان کا خون تیری آنکھوں کے سامنے نہ بہے۔ مثل ہے کہ دشمن سے دوری بہتر ہے، نہ آنکھ دیکھے نہ دل کڑے۔ قمر الزمان کو اپنے سسر بادشاہ ارمانوس کی یہ رائے درست معلوم ہوئی اور اس نے اپنی تلوار میان میں کر لی اور حکومت کے تخت پر بیٹھ کر خزانچی کو بلایا۔ یہ خزانچی بہت بوڑھا اور سیاست اور زمانے کے اتار چڑھاؤ سے خوب واقف تھا۔ اب قمر الزمان نے اس سے کہا کہ میرے دونوں بیٹوں امجد اور اسد کے پاس جا اور ان دونوں کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ کر انہیں 2 صندوقوں میں بند کر کے خچر پر لاد اور سوار ہو کر انہیں کسی اجاڑ جنگل میں لے جا کر ذبح کر ڈال اور 2 بوتلوں میں ان کا خون بھر کر جلد میرے پاس لا۔ خزانچی حکم پاتے ہی فوراً امجد اور اسد کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ محل سے نکل کر آ رہے ہیں، بہترین پوشاکیں پہنے، خوش اپنے باپ قمر الزمان کے پاس جانے کا ارادہ ہے تاکہ اسے سلام کریں اور سلامتی کے ساتھ شکار سے واپس آنے کی مبارکباد دیں۔ جب خزانچی کی نظر ان پر پڑی تو انہیں روک لیا اور کہنے لگا کہ اے برخوردارو سنو، میں فرما بردار غلام ہوں اور تمہارے باپ نے مجھے ایک حکم دیا ہے، کیا تم اس کے حکم کی تعمیل کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں بصر و چشم۔ یہ سن کر خزانچی ان کی طرف بڑھا اور ان کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ کر انہیں 2 صندوقوں میں بند کر دیا، پھر انہیں ایک خچر پر لاد کر شہر سے باہر روانہ ہو گیا اور ظہر تک جنگل میں چلتا رہا۔ جب ایک سنسان ڈرونی جگہ آ گئی تو خود گھوڑے سے اتر پڑا اور دونوں صندوقوں کو خچر سے اتار کر کھولا
اور ان میں سے امجد اور اسد کو نکالا۔ جب اس کی نظر ان پر پڑی تو وہ ان کا حسن و جمال دیکھ کر رونے لگا اور تلوار کھینچ کر کہنے لگا کہ اے میرے آقا زادو، تمہارے ساتھ برائی کرنا مجھ پر گراں گزرتا ہے، لیکن میں مجبور ہوں، ایک غلام کو فرما برداری کے سوا چارہ نہیں۔ تمہارے باپ بادشاہ قمر الزمان نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری گردن اڑا دوں۔ وہ بولے کہ اے امیر، بادشاہ کے حکم کی تعمیل کر، تقدیر پر ہم صابر ہیں، تجھ پر ہمارے خون کا کوئی بدلہ نہیں۔ اس کے بعد دونوں شہزادے ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے۔ اسد نے خزانچی سے کہا کہ اے چچا، مجھ کو میرے بھائی سے پہلے قتل کیجیو تاکہ مجھے اس کے مرنے کا افسوس نہ ہو اور میں اس کی لاش کو تڑپتے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں، یہ میرے لیے آسان تر ہے۔ امجد نے بھی خزانچی سے یہی الفاظ دہرائے اور اسے اس بات پر مائل کرنا چاہا کہ وہ اسے اس کے بھائی سے پہلے قتل کرے۔ وہ کہنے لگا کہ میرا بھائی مجھ سے چھوٹا ہے، اس کا رنج مجھے نہ دیجیو۔ یہ کہہ کر دونوں اتنا روئے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں، اور ان کو روتا دیکھ کر خزانچی بھی رونے لگا اور دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر لپٹ گئے۔ اب اسد نے امجد سے کہا کہ یہ ساری مصیبت ہم پر دونوں خائن عورتوں، میری ماں اور تیری ماں کی وجہ سے آئی ہے، اور یہ ان بھلے سلوکوں کا نتیجہ ہے جو میں نے تیری ماں کے ساتھ اور تو نے میری ماں کے ساتھ کیے ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ امجد نے جو اسد کو یہ کہتے سنا تو اس کی ہچکی بند ہو گئی اور تل ملانے اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا، اور خزانچی سے بولا کہ میں تجھے اس خدا کی قسم دیتا ہوں جو تنہا ہے اور زبردست مالک اور پردہ پوش ہے کہ تو مجھے میرے بھائی اسد سے پہلے قتل کیجیو تاکہ میرے دل کی آگ بھڑکنے نہ پائے بلکہ بجھ جائے۔ یہ سن کر اسد نے کہا نہیں، بلکہ میں پہلے قتل ہوں گا۔ اب امجد نے خزانچی سے کہا کہ اچھا یوں کریں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں اور تلوار ہم دونوں کو ایک ساتھ قتل کر دے۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے سے سینے سے سینہ اور منہ سے منہ ملا کر ہم آغوش ہو گئے اور ایک نے دوسرے کو چمٹا لیا تو خزانچی نے دونوں کو رسی سے کس کر باندھا، مگر وہ روتا جاتا تھا اور اپنی تلوار کھینچ کر کہنے لگا اے میرے آقا زادو، مجھ پر تمہارا قتل کرنا بہت شاق گزر رہا ہے، اگر تمہاری کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ تاکہ میں اسے پورا کروں، اگر کوئی وصیت ہو تو میں اس کی تعمیل کروں، اور اگر کوئی پیغام ہے تو میں اسے پہنچا دوں گا۔ امجد نے کہا کہ ہماری کوئی حاجت نہیں، میری صرف ایک خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ میرے بھائی اسد کو نیچے لٹائیو اور مجھے اوپر، اس لیے کہ پہلے تلوار میرے اوپر پڑے، اور یہ ایک وصیت ہے کہ ہمیں قتل کر چکنے کے بعد جب تو بادشاہ کے پاس جائے اور وہ تجھ سے پوچھے کہ تو نے مارنے سے پہلے ہمیں کیا کہتے سنا تو اس سے کہیو تیرے بیٹوں نے تجھے سلام عرض کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تجھے معلوم نہیں کہ ہم دونوں مجرم ہیں یا نہیں، بجائے اس کے کہ تو ہمارے جرم کی تحقیق کرتا اور اصل حال سے خبر ہوتی، تو نے ہمیں قتل کروا دیا۔ اور اس نے یہ 2 اشعار پڑھے، عورتیں شیطان ہیں جو ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں، شیطانوں کے مکر و فریب سے خدا کی پناہ۔ جتنی بلائیں لوگوں میں دنیا اور دین کے متعلق پیدا ہوئی ہیں ان کی جڑ یہی عورتیں ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کے سوا ہماری اور کوئی تمنا تجھ سے نہیں ہے کہ یہ دونوں شعر جو تو نے سنے ہیں بادشاہ کو پہنچا دیجیو۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی
اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔